أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. ماقبل درس میں آپ نے حضرت ابو عقیل حبحاب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا، پھر ساتھ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ تھا، اور ساتھ میں ثعلبہ بن ابی حاتب منافق کا بھی ذکر تھا. منافقوں کی خباستیں تھیں. تو آج اللہ رب العزت رئیس المنافقین انٹرنیشنل قسم کا ایوارڈ یافتہ جو منافق تھا عبداللہ بن ابی بن سلول جس کا نام تھا، جسے دنیا رئیس المنافقین منافقوں کے سردار کے نام سے یاد کرتی ہے، آج اس کا ذکر ہو. کیا یہ ہے عبداللہ بن ابی بن سلول یہ ان منافقین میں سے تھا جس کی خباستیں، جس کے طور و اطوار طریقہ کار باقی صحابہ کرام کو بھی پتہ تھی. مدینے کے اندر یہودیوں کی تعداد بھی زیادہ تھی، ساتھ میں منافقین کی تعداد بھی زیادہ تھی. کچھ منافق ایسے تھے جن کا نفاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام بھی بتا دیے. کچھ منافق ایسے تھے جن کا اس وقت ظہور تو نہیں ہوا تھا، لیکن یہ ہے کہ بعد میں ظاہر ہو چکے تھے. لیکن کچھ منافق ایسے تھے جن کا آخری وقت تک کسی کو نہیں پتہ تھا کہ یہ منافق. عبداللہ بن ابی بن سلول کے بارے میں آتا ہے اچھے خاصے لمبے قد کا آدمی تھا جی، اور بڑا حسین تھا اور مالدار بندہ تھا، اور اتنا باتونی تھا، اس کی اتنی میٹھی میٹھی چوپڑی چکنی باتیں ہوتی تھیں. جب یہ باتیں کرنے پہ لگ جاتا تھا تو اگلا بندہ یہ چاہت کرتا تھا کہ یہ اور باتیں کرے مجھ سے، بس وہ لوگوں کو باتوں میں ٹرکایا کرتا تھا جی. اور اتنا باتونی تھا حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی باتوں میں گیر لیتا تھا جی. حالانکہ اللہ کا پیغمبر ذہین فتین تھا، اللہ نے اپنے پیغمبر کو ہر قسم کی فصاحت اور بلاغت سے مالا مال کیا تھا، لیکن یہ بدبخت یہ ظالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اپنی باتوں میں کر لیتا تھا. اس کی موت کا وقت آیا. یہ جب فوت ہوا، اس کا ایک بیٹا تھا جی عبداللہ اس کا نام تھا. اس منافق کا اپنا نام بھی عبداللہ تھا، بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا جی. اور یہ اس زمانے کے اندر لوگ اپنے باپ دادے کے نام کے اوپر نام رکھا کرتے تھے. مثلا عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ، عباس بن عباس بن عباس بن عباس، ایسے نام رکھا کرتے تھے. اور ہمارے معاشرے کے اندر ہم تو اپنے والدین کے نام کے اوپر نام نہیں رکھتے تھے، ہمیں شرم آتی ہے. پھر کوئی بندہ ہمارے بچے کے نام کے اوپر اپنے بچے کا نام رکھے، یا ہمارے والدین کے نام کے اوپر اپنا نام رکھے یا اپنے بچے کا نام رکھے، تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کہ ہم نے یہ نام بس خرید لیا ہے جی، کسی اور کا نہیں رکھا جائے گا. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے جی، اپنے باپ دادے پردادے کے ناموں کے اوپر نام رکھا کرتے تھے جی. اسی طرح ایک اکابرین میں سے حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، ان کو اللہ نے بیٹے سے نوازا جس کا نام محمد یوسف تھا. یہ فوت ہو گیا تو انہی کی جماعت کے اندر، تبلیغی جماعت کے اندر ایک اللہ والے گزرے ہیں جی، بڑے علم والے گزرے ہیں، حضرت مولانا مفتی زین العابدین رحمہ اللہ. تو اللہ نے انہیں بیٹا دیا نا جی، انہوں نے بھی اپنے شیخ کے بیٹے کے نام کے اوپر نام رکھا جی. ایک بیٹا دیا تو اس کا نام بھی محمد یوسف رکھا، دوسرا دیا تو اس کا نام بھی محمد یوسف تھا، تیسرا بیٹا دیا اللہ نے تو اس کا نام بھی محمد یوسف تھا، چوتھا بیٹا دیا تو اس کا نام بھی محمد یوسف تھا. بس فرق ایسے کرتے تھے، یوسف اول، یوسف ثانی، یوسف ثالث، یوسف رابع جی، اول دوم سوم چارم جی. ٹھیک ہے جی. جیسے آپ کے محلے میں بھی بعضوں کے نام ہیں جی، محمد اول، محمد ثانی، محمد ثالث، محمد رابع.
ایسے نام رکھا کرو جی، والدین کی نام کو زندہ کیا کرو جی، اور اگر آپ کے نام کے اوپر یا والدین کے نام کے اوپر کوئی بندہ نام رکھے تو ناراض بھی مت ہوا کرو جی۔ تو بات یہ چل رہی تھی، تو اس کا ایک بیٹا تھا عبداللہ، یہ بڑا مخلص صحابی تھا جی، حضور کے اوپر جان نچھاور کرنے والا صحابی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، میں اپنے والد کو جانتا ہوں اور ساری دنیا جانتی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مومن تھا، وہ منافق تھا، لیکن یا رسول اللہ آپ کے پاس آیا ہوں، میں آپ کا ساتھی ہوں اور مخلص ساتھی ہوں، آپ کچھ ہیلا کریں میرے والد کی بخشش ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ عبداللہ اس طرح کرو، یہ میرا کرتا لے جاؤ اور جنازے کا انتظار کرنا، جنازہ بھی میں پڑھاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 2 کرتے پہنے ہوئے تھے جی، ایک اوپر تھا اور ایک نیچے تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے نیچے والا کرتا جو حضور کے جسم مبارک کے ساتھ لگا ہوا تھا وہ دیا کہ جا کر اس کو یہ پہناؤ، یہ کفن کے طور پر۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں آؤں گا جی، پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے جلالی بندے تھے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے، فرماتے ہیں مجھ سے صبر نہ ہو سکا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اس منافق کا جنازہ پڑھاؤ گے جس نے ہمارے ساتھ فلاں مقام پہ یہ کیا، فلاں حرکت یہ کی، فلاں حرکت۔ کہتے ہیں میں بس لگاتار گنتا رہا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اوے عمر، تو ایسے بول رہا ہے جیسے تو مجھ پر دروغہ ہے جی۔ تو حضور نے فرمایا میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے جی۔ دیکھیں یہ مقام بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے کے اوپر نازل ہوا ہے۔ عمر تو عمر ہے نا جی۔ خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، صحابہ کرام بھی ساتھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کرتا پہنایا جی، کرتا پہنا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب، تھوک مبارک اس کے منہ کے اندر بھی ڈالا اور اس کے جسم کے اوپر بھی ملا جی۔ حالانکہ حضور کے تھوک کے بارے میں، لعاب کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی دکھتی ہوئی آنکھ پہ لگایا تو وہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ بینا ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑی پہ لگایا، سانپ نے ڈسا ہوا تھا تو شفا یاب ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ایک کڑوے کنویں کے اندر ڈالا تو وہ میٹھا ہو گیا۔ یہ حضور صلی اللہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں ڈالا تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جنت کے اندر نوجوانوں کا سردار ہے۔ صحابہ کرام کی یہ عادت تھی، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لعاب پھینکتے نا جی تو صحابہ کرام آگے ہاتھ رکھ لیتے تھے، پھر اپنے جسم کے اوپر ملا کرتے تھے۔ اتنا قیمتی لعاب حضور نے اس کے منہ میں بھی ڈالا، اس کے جسم کے اوپر بھی ملا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا، بخشش کی دعا مانگی تو فوراً جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہو گئے، فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم۔ میرا پاک پیغمبر، میرا سونا محمد رسول اللہ، اگر آپ ان کے لیے بخشش مانگیں، منافقین کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، او لا تستغفر لہم، مانگیں یا نہ مانگیں، ان تستغفر لہم، اگر آپ کا جی پھر بھی چاہتا ہے تو آپ ان کے لیے مانگیں، ایک بار نہیں 70 مرتن، 70 بار مانگیں، فلن یغفر اللہ لہم، میں اللہ میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ دیکھیں نا جی، یہ اللہ کیا کہتا ہے، میں ان کو معاف نہیں کروں گا، تو بے شک ایک بار نہیں 70 بار بخشش کی دعا مانگ، میں نہیں معاف کروں گا۔ اور پنجابی کا ایک شعر ہے نا جی، کہتے ہیں نا اللہ کے پکڑے چھڑائے محمد اور محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ بالکل صراحتاً یہ کفریہ شعر ہے۔ جس بندے نے آج تک یہ شعر بولا ہے نا جی، وہ توبہ اور استغفار کرے، قرآن کی اس آیت کے بالکل خلاف ہے، اور آئندہ یہ شعر مت بولے۔ دنیا کی ہر چیز سے، دنیا کے ہر بندے سے، دنیا کے ہر پیغمبر سے اونچی شانوں والا پیغمبر کون ہے جی؟ ہمارا پیغمبر ہے، امام الانبیاء ہے، سارے پیغمبروں کا بھی امام ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر کو بھی کہتا ہے میرے پاک پیغمبر تو بخشش ان کے لیے مانگ یا نہ مانگ، ایک بار نہیں 70 بار مانگ۔ یہ 70 کا ذکر اس لیے کیا، یہ کثرت کے لیے، ایک بار نہیں 1,00,000 بار مانگو آپ۔ جس نے اللہ کی احکامات کا انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا انکار کیا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو نہیں بخشوں گا۔ جب اللہ نہیں بخشے گا تو دنیا کی کوئی طاقت ہے جو اسے بخشا سکے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک بانہم، کیوں نہیں بخشوں گا؟ اس وجہ سے کہ بانہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ کے حکموں کا انکار کیا، ورسولہ، اور اس کے رسول کے حکموں کا انکار کیا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا فاسق قوم کو۔ دیکھیں
کہتے ہیں نا جی محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کی دلجوئی کے لیے اپنا وہ کرتا جو سب سے نیچے تھا جی وہ اتار کر دیا۔ حضور بچانا چاہ رہے ہیں نا جی عبداللہ بن ابی بن سلول کو کہ اللہ کا عذاب نہ ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں بھی ڈالا جی، اس کے جسم کی پوری ملا، تو بچانا چاہ رہے ہیں۔ پھر اس کا جنازہ پڑا، جنازے کے اندر ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اللہ مغفر لحجنا میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا، یعنی کہ دعائیں 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 دعائیں۔ اور پھر جس کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں اس کی بخشش کی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بخشش ہوگی، لیکن قرآن کا اٹل فیصلہ آ گیا نا، میرے پاک پیغمبر میں ایسے لوگوں کو نہیں بخشوں گا۔ اسی صورت کے آخر میں ایک اور واقعہ آئے گا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کا، ابو طالب کا جی، جو آخری عمر کے اندر ہے جی، آخری وقت نزع کے عالم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچے کے پاس جاتے ہیں، چاچا جان میرا کلمہ پڑھ لو جی۔ تو اللہ نے فرمایا میرے پاک پیغمبر انک لا تہدی من احببت، جس کو تو چاہتا ہے رشتہ داری کے حساب سے، جس نے تیرے اوپر احسان کیے ہیں، تو یہ چاہتا ہے کہ یہ کلمہ پڑھ لے، اللہ فرماتے ہیں تو ان کو ہدایت نہیں دے سکتا، جس کو میں ہدایت دوں گا وہی کلمہ پڑھے گا، تیرے اختیارات میں نہیں ہے۔ حضور بچانا چاہ رہے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں میں ان کو بخشوں گا نہیں۔ اب دیکھیں شعر کا موازنہ کرو، شعر کیا ہے جی، اللہ کا پکڑا محمد چھڑائے اور محمد کا پکڑا کوئی نہ چھڑائے، کتنا کفریہ شعر ہے۔ اللہ خالق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے پوری دنیا کا، سارے انبیاء کا، ساری مخلوق کا، اور مخلوق خالق کے برابر ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ خالق کے معاملے کے اندر کوئی ذات کتنی بڑی سے بڑی ہستی ہو وہ نہیں انگلی مار سکتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں ان کو کبھی نہیں بخشوں گا۔ فرح المخلفون بمقعدہم، اس آیت کا شان نزول اللہ رب العزت غزوہ تبوک کا ایک پس منظر بیان فرماتی۔ آپ نے سنا ہے جی غزوہ تبوک کی تفصیل، سخت گرمی کا موسم تھا جی، سخت گرمی کا موسم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کر کے واپس آئے تھے، اس سے پہلے فتح مکہ ہوا تھا جی، صحابہ کرام تھکے ہوئے تھے، زخموں سے چور تھے، سخت گرمی کا موسم تھا اور بالکل فصل پکی ہوئی تھی۔ سفر بھی بڑا دور کا تھا جی، 1 مہینے کی مسافت کا سفر تھا۔ روایات میں آتا ہے صحابہ کرام چل چل کر پاؤں کے اوپر چھالے پڑ گئے تھے، بعض صحابہ کرام کے پاؤں کے ناخن اتر گئے تھے جی۔ تو منافقوں نے ہیلے بہانے کیے۔ آپ نے سنا جی کسی نے کہا میری ماں بیمار ہے جی، مرنے کے قریب ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام کون کرے گا، اس کی قبر کا انتظام کون کرے گا۔ کسی نے کہا میرا غلام بھاگ گیا، کارخانہ بند ہو گیا جی۔ کسی نے کہا کہ بھئی میں اکیلا ہوں، میرے غلام چھٹی پہ گئے ہیں جی۔ تو ہیلے بہانے کیے اور دل میں خوش ہوئے کہ ہم نے اللہ کے پیغمبر کو اپنے ہیلے بہانے بتا کر اپنی چھٹی کروا دیا۔ قرآن یہ کہتا ہے فرح المخلفون بمقعدہم، وہ خوش ہیں جو پیچھے بیٹھی ہوئے ہیں جی، بمقعدہم خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہے گا جی۔ اور وَكَرِهُ، انہوں نے ناپسند کیا، أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ، یہ کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں کے ذریعے، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنے جانوں کے ذریعے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ آپ نے سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر منافق ہر چیز کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے، اور حصہ لینے کی وجہ یہ تھی نا کہ کہیں ہمارا نام منافقوں کی سرفہرست میں نہ آ جائے، کسی صحابی کو یہ نہ پتہ چلے کہ یہ بندہ منافق ہے، حضور کو نہ پتہ چلے کہ یہ بندہ منافق ہے۔ آپ نے سنا ہے جی جب چندے کی باری آتی تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے جی، صحابہ سے زیادہ پیسے دیتے تھے جی اپنا نام کرنے کے لیے۔ جہاد کی باری آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بتاتے کہ جہاد کے لیے کرنے کے لیے جانا تو کوئی کھڑے ہو کر تبلیغ کرتے اور بندہ سمجھتا کہ یہ سب سے بڑا مخلص ہے جی، اذان سے پہلے مسجد میں آیا کرتے تھے تاکہ کوئی ہمارے اوپر شک نہ کرے کہ یہ کیا ہے جی، منافق ہے۔ تو اپنی طرف سے کوشش کیا کرتے تھے۔ فرمایا وقالوا، اور کہتے ہیں کہ لا تنفروا فی الحرب، یہ اتنے پکے منافق ہیں، خود تو دین کا کام کرتے نہیں ہیں، خود جہاد میں جاتے نہیں ہیں، اور ساتھ میں کیا کرتے ہیں جی اپنے ساتھیوں کو اور صحابہ کرام کہتے ہیں لا تنفروا فی الحرب، مت جانا جی جہاد کے اندر، کیونکہ گرمی زیادہ ہے۔ وہ ہوتا نا جی جار بات ہوئی ہوگی کہ صحابہ کرام تیار ہوئے ہوں گے، کہا ہوگا اتنی سخت گرمی ہے جی، آپ زخموں میں بیتاب ہو جی، آپ کو زخم لگے ہوئے ہیں، اوپر سے فصل تیار ہے اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، 1 مہینے کی مسافت ہے، تو آپ چل کر تھک جاؤ گے، تو بہانہ کیا بنایا جی گرمی میں مت جاؤ جی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قل نار جہنم اشد حرا،
قل کہ میرا پاک پیغمبر جہنم کی آگ اشد حرا، اس گرمی سے زیادہ سخت ہے۔ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں صرف 1% ہے، اور جہنم کی آگ 69% ہے۔ دنیا کی آگ آپ دن رات دیکھتے ہو جی، ہر چیز کو جلاتی ہے جی، لوہے کو بھی جلا کر پگھلا دیتی ہے جی، اور جہنم کی آگ تو اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ فرمایا لو کانوا یفقہون، اگر یہ سمجھتے، کاش یہ لوگ سمجھ جائیں، یہ منافقت کو چھوڑیں۔ فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، یہ دنیا ہے جی، عارضی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی مختلف ہے، کسی کو 10 سال میسر ہوتے ہیں، کسی کو 20 سال، کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال۔ اوسطاً جو عمر ہے وہ کیا ہے جی، 60 اور 70 اور 80 کے درمیان میں، زیادہ سے زیادہ کوئی گیا جی 100 سال، 110 120 سال ہے جی، الا ماشاء اللہ کوئی بچ گیا تو بچ گیا، وہ بھی 30 40 سال، 130 40 سال تک چلا جاتا ہے، ایسا تو بہت کم ہے جی، آپ میں سے ایسا کوئی بندہ بیٹھا ہوا نہیں۔ فرمایا فلیضحکوا قلیلا، بس چاہیے کہ یہ لوگ ہنسیں تھوڑا، زندگی تھوڑی ہے تھوڑا ہنسیں، اور ولیبکوا کثیرا، اور چاہیے کہ روئیں زیادہ ہے جی۔ آگے آنے والی جو زندگی ہے یہ ہمیشہ والی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی کے اندر اپنے اندر خوف خدا رکھ کر کوئی بندہ روتا ہے اور ہنستا نہیں ہے تو یہ اسے کام آئے گا جی، اور اگر جو دنیا میں زیادہ ہنستا ہے روتا شوتا نہیں ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، فرمایا جزام بما کانوا یکسبون، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو وہ کیا کرتے تھے، نفاق کا اور کفر کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر لہم، بخشش مانگیں آپ ان کے لیے، اولا تستغفر لہم، یا آپ ان کے لیے بخشش نہ مانگیں، ان تستغفر لہم، میرا پاک پیغمبر اگر آپ ان کے لیے بخشش مانگیں 70 مرتن، ایک بار نہیں 70 بار ہی کیوں نہ مانگیں، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں نہیں بخشے گا، ذالک، یہ اس وجہ سے بانہم، بے شک انہوں نے کفروا باللہ، اللہ کے حکموں کا انکار کیا، ورسولہ، اور اس کے رسول کے حکموں کا انکار کیا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا فاسق قوم کو، کافر قوم کو، جس کے اندر حق تلاش کرنے کی وسعت نہیں ہے، جو چاہت و طلب ہی نہیں ہے تو اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا۔ فرح المخلفون، خوش ہیں جو پیچھے چھوڑ گئے ہیں، بمقعدہم، اپنے بیٹھنے کی جگہ پر، خلاف رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہ کر، وکرہوا، پہلا مرض تو یہ ہے انہوں نے نہ پسند کیا، ان یجاہدوا، یہ کہ وہ جہاد کریں، باموالہم، اپنے مالوں کے ذریعے، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ذریعے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وقالوا، کہنے لگے، دوسرا مرض اور دوسری گمراہی، لا تنفروا فی الحر، مت جاؤ، گرمی بہت زیادہ ہے، مت جاؤ فی الحر، گرمی میں، قل، کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، نار جہنم، جہنم کی آگ، اشد حرا، اس گرمی سے زیادہ ہے، لو کانوا یفقہون، اگر ہوں وہ سمجھنے والے، فلیضحکوا، پس چاہیے کہ وہ ہنسیں، قلیلا، تھوڑا، ولیبکوا کثیرا، اور چاہیے کہ وہ روئیں بہت زیادہ، ہمیشہ رونے والے بن جائیں، جزاء، بدلہ ہے، بما، بسبب اس کے، کانوا یکسبون، وہ جو دنیا میں کیا کرتے تھے۔